بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امید کرتا ہوں پوری دنیا میں آپ لوگ جہاں بھی دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو شیطان مردود کے تمام فتنوں سے محفوظ رکھے۔ محمد اسامہ علی آفیشیل چینل کو لازمی شیئر سبسکرائب ضرور کر دیا کریں۔ تو آج جو ہے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں اسامہ صاحب کہ مارس کی پوزیشن 21 جنوری کو چینج ہو رہی ہے۔ یہ چینج پاکستان کے لیے، پاکستانی سیاست کے لیے اور باقی تمام پاکستانیوں کے لیے کیا خبر لے کے آ رہی ہے؟ دیکھیں، مارس کا ریٹروگریڈ ہونا جو ہے، یا الٹا گھومنا، مارس کی الٹی چال آپ عام لینگویج میں کہہ سکتے ہیں، کسی بھی پلانٹ کی الٹی چال ہمیشہ زیادہ پاورفل ہوتی ہے اس کے ڈائریکٹ امپیکٹ سے۔ تو مارز آپ کے ڈیفنس کو رول کرتا ہے، مارز آپ کے جو موسٹلی بزنس مینز ہیں ان کو رول کرتا ہے، مارز آپ کے عمران خان سیاست کا جو اس وقت سب سے بڑا ایک مرکز ہے اس کو رول کرتا ہے، اور مارز کھلاڑیوں کو رول کرتا ہے، مارز آپ کے تمام ڈیفنس سے جڑے جتنے بھی ادارے ہیں ان کو رول کرتا ہے۔ تو یہ بڑا فوج، سپورٹس اور عمران سپورٹس خان۔ اور عمران خان۔ ٹھیک۔ تو اس میں آپ یہ ٹیکنیکلی سمجھیں کہ یہ لوگ جمنائی میں ہو رہا ہے ریٹروگریڈ۔ جمنائی پلاننگ ہے، جمنائی کمیونیکیشن ہے، جمنائی جیسے کہتے ہیں نا کہ اس میں یوں سمجھ لیں کہ برین ہے، مرکری برین ہوتا ہے ایکچولی، برین کمیونیکیشن پلاننگ۔ مارز ادھر آ گیا، کرے گا کیا؟ سیدھا سیدھا فارمولہ ہے، آؤٹ سپوکن کر دے گا، بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر بلوائے گا، ٹھیک ہے۔ ساتھ ہی کیا کرے گا؟ دماغ پلاننگ شفٹ کرے گا، اسٹریٹجک پلاننگ چینج کروائے گا ان سب کی۔ خان صاحب کے حوالے سے اگر بات کر لیتے ہیں پہلے، تو خان صاحب بھول تو بہت رہے ہیں، پلاننگ شفٹ سے کیا مراد ہے؟ اسٹریٹجک چینج لے آئیں گے اس وہ، سے زیادہ سخت ہو جائیں گے؟ کہہ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ، لیکن تبدیلی واقع ہوگی۔ اور جو دوسرے فریق ہیں؟ مخالفین بھی۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ بڑی یہ دونوں سیم ہی ہے نا، رولنگ پلانٹ سیم ہے دونوں کا، تو دونوں کی پلاننگ شفٹ ہوگی سیم ٹائم پہ۔ اس کا مطلب ہے 21 سے پہلے پتہ نہیں ایسا کیا کچھ گزر چکا ہوگا کہ یہ دونوں ایسے حالات میں ہوں گے کہ کچھ نیا کرنے جا رہے ہوں ایک دوسرے کے لیے۔ 20 کو ڈونلڈ ٹرمپ کا، اب دیکھیں وہ اس کو میں تو نہیں کر سکتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی، اس کو ہم تو پلانیٹری اس ٹائم جیسے ریڈ کر رہے ہیں اس کو، تو مارس کو پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، مارس ساتھ خون گرما دے گا، جو ٹھنڈ پڑی ہوئی ہے ماحول میں یہ گرم ہو جائے گی، عوام کے خونی دورانیہ بڑھ جائے گا، یہ دانے، پمپلز، بیماریاں، انفیکشن یہ ختم ہونے جا رہی ہیں۔ جتنے بھی لو بلڈ پریشر کی جو بیماریوں میں پھنسے تھے، لقوہ، فالج زدہ، وہ لوگوں کی ریکوری ریٹ اچھا ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو اسٹریٹجک شفٹ ہے دونوں سائڈ کا، وہ لگتا ہے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ڈے ہوگا، اور اس میں کافی تبدیلیاں جو دیکھنے کو ملیں گی۔ اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو آپ نے اس کی بات کی کہ باقی لوگوں پہ اس کے کیا امپیکٹ ہوں گے، ایریز کے لیے تو ڈیفینیٹلی سیم امپیکٹ ہے جو عمران خان کو ہم نے ایریز ہی ریڈ کیا، ان کے 3rd ہاؤس میں ہے۔ ویسے ایریز کے لیے چلو 1 بائی 1 ہم اس کو ریڈ کرتے چلے جاتے ہیں۔ ایریز کے لیے ان کے 3rd ہاؤس میں ہو رہا ہے، 3rd ہاؤس سبلنگز ہوتا ہے، 3rd ہاؤس کمیونیکیشن ہوتا ہے، 3rd ہاؤس آپ کا شارٹ ٹریول ہوتا ہے، نیبرہڈ ہوتا ہے۔ تو ایریز کے ہمسائے میں پھٹا بھی ہو سکتا ہے، پڑوس میں، پڑوسیوں سے، بہن بھائیوں سے، بہنوں سے نہیں بھائیوں سے ہو سکتا ہوتا ہے۔ مارس جس کے بھی تیسرے گھر میں، اس کا تو ویسے بھائی نہیں ہوتا، اگر بھائی ہو بھی صحیح تو پھر اس کا پھٹا رہنا ہوتا ہے، اور نیبرہڈ سے ہو سکتا ہے۔ شارٹ ٹریولز فروٹفل ہو سکتے ہیں، شارٹ ٹریول سے فائدہ ہوگا، اور اسی کے ساتھ ساتھ کمیونیکیشن میں تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں کہ آؤٹ سپوکن سا ہوا ہوگا، بدتمیز ہوا ہوگا، یا بڑا اسٹریٹ ہوا ہوگا ایریز والے جو ہیں۔ ایریز کو فائدہ ٹریول سے ہوگا اور باقی ان کی لڑائیاں رہیں گی۔ ایریز ہی کی بات ہو رہی ہے ابھی جسٹ۔ اس کے بعد ٹورس کی بات کرتے ہیں۔ ٹورس کے 2nd ہاؤس میں ہو رہا ہے، ٹورس کے 2nd ہاؤس میں ہو رہا ہے، تو ان کے ویلتھ کے خانے میں ان کو پلاننگ کی ضرورت ہے، کیونکہ سامنے بیٹھ کے 8ویں گھر کو بھی دیکھے گا۔ 8ویں گھر کا مطلب ہوتا ہے سڈن گین، سڈن لاس، تو ان کو ٹورس کو بڑا احتیاط کرنی ہے اس دوران، اس مارس کی ریٹروگریشن کے دوران، کہ یہ لوگ جو ہے اپنی جو فنانشل پلاننگز ہیں بڑی سوچ سمجھ کے کریں، امپلسو ڈیسیژن نہ لیں۔ فیملی میں کوئی نہ کوئی ایسا
ٹربل یا کوئی ایسا پھڈا ہو سکتا ہے، تو زبان ان کو بھی ذرا ود ان دا فیملی سنبھال کے چلانی ہے۔ جمنائی کے فرسٹ ہاؤس میں آ رہا ہے، جمنائی کے فرسٹ ہاؤس میں آ رہا ہے تو سامنے اسپاؤس ہاؤس کو دیکھے گا، پارٹنرشپ ہاؤس کو دیکھے گا، اسپاؤس ہاؤس کو دیکھے گا، پارٹنرشپ ہاؤس کو دیکھے گا، تو وہاں تھوڑا سا جیسے گرما گرمی کا ماحول بنا سکتا ہے، جیسے ہی، کیونکہ کوئی بھی ہاٹ پلانٹ آپ کے سوشل ہاؤس کو جب بھی دیکھتا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کے اپنے بزنس پارٹنرز کے ساتھ، آپ کے اپنے اسپاؤس کے ساتھ، آپ کے اپنے جو سوشل سرکل ہے اس میں ایک دم ایسے لگتا ہے کہ کسی نے آگ لگا دی ہو، تو آپ تھوڑے سے ٹکراؤ کا شکار ہوتے ہیں۔ تو جمنائی کو یہ احتیاط کرنی ہے۔ ویسے مارس پہلے گھر کا آپ کو بادشاہ بناتا ہے، ٹیکنیکلی فرسٹ ہاؤس کا مارس آپ کو ایک دم ڈومینیٹ کرتا ہے، ڈومینیٹنگ پرسنالٹی بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد جی کینسیرینز کی بات کریں تو کینسیرینز کے یہ 12ویں گھر میں ہو رہا ہے۔ 12واں گھر ایکسپینسز کا گھر ہے، تو کینسیرینز کے ایکسپینس بڑھائے گا، فورن میں کوئی بہن بھائیوں کا ٹریول کروائے گا یا فورن انکم سے جوڑے گا کینسیرینز کو، اور ساتھ ہی ان کی نیند میں تھوڑی سی ٹربل ڈال سکتا ہے، اور خرچے آسمان کو چھو لیں ایسی صورتحال ہوگی۔ اس کے بعد لیوز کے لیے جو ہے ان کے گین ہاؤس میں ہو رہا ہے، تو ان کو گینز جو ہے گینز میں اضافہ کرے گا، گینز میں جو ہے ان کو جیسے کہتے ہیں کہ بزنس سے گینز آنے کے چانس، کیونکہ مارس بزنس بھی ہے، تو اگر مارس سے ریلیٹڈ بزنس لیوز کر رہے تھے ہوٹل کا یا کوئی بھی ایسی جگہ جہاں آگ جلتی ہو کائنڈ آف، تو وہ پھر ان کے لیے گینز کا بھی باعث بنے گا۔ ورگو کے 10th ہاؤس میں کر رہا ہے، ورگو کے 10th ہاؤس میں ہو رہا ہے، تو 10th ہاؤس کا مارس ٹیکنیکلی اچھا ان اے سینس اس لیے ہوگا کیونکہ یہ اس کے لیے اسی کی جیسے کہتے ہیں آئیڈیل پلیس ہے 10th ہاؤس مارس کے لیے، تو ورگوز کے لیے بھی بہت اچھا رہے گا 10th ہاؤس میں مارس کا آنا، کام اور چیزوں میں جیسے کہتے ہیں نا ایک قوت اور انرجی بھر دے گا۔ یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ یہ ابھی ریٹروگریڈ ہے اور جمنائی سائن ہے، اس وجہ سے، ورنہ یہ اگر کینسر سائن میں ڈیبلیٹڈ تھا تو کاموں میں خرابی دے رہا تھا، جیسے کہ ابھی ہم لیبرا کی بات کرنے لگے ہیں کہ لیبراز کے لیے اب اچھا ہوگا کیونکہ یہ ان کے 9th ہاؤس میں چلا جائے گا۔ لیبرا کے 9th ہاؤس میں جانے کی وجہ سے جو ان کے 10th ہاؤس میں رکاوٹیں ڈال رہا تھا، کام مزیدار نہیں تھے، لیبرا کو رکاوٹیں محسوس ہو رہی تھی، وہ ختم ہوں گی، لیکن ساتھ ہی فیشنیبل کرے گا اور ریلیجیس نہیں ہونے دے گا لیبراز کو، کیونکہ 9واں گھر دین، دھرم، خدا اور آپ کے بلیفز کا ہوتا ہے۔ اسکارپینز کے لیے ان کے بالکل سامنے 8th ہاؤس میں ہوگا۔ اسکارپینز کے لیے جو ہے سڈن گین اور سڈن لاس اس کو ٹریگر کر دے گا، اسکارپینز کو تھوڑا سا الرٹ رہنا ہوگا اس ریٹروگریشن کے دوران، کیونکہ اسکارپینز کے لیے ٹربل یوں ہو سکتی ہے کہ یہ کیونکہ ان کا رولنگ پلانٹ ہے اور جائے گا 8ویں گھر میں، یعنی کہ ان کی پرسنالٹی کھڈے میں جا سکتی ہے، اچانک کوئی ایسا ڈی فیم ہو سکتے ہیں یا کوئی بھی ان کو اس طرح کا معاملہ فیس کرنا پڑ سکتا ہے اسکارپینز کو، تو اسکارپینز کو اس مارس ریٹروگریشن میں تھوڑا سا احتیاط بھی کرنی ہے۔ اس کے بعد جی سیجیٹیرینز کی بات کریں تو سیجیٹیرینز کے 7th ہاؤس میں ہوگا۔ 7th ہاؤس میں یہ ہوتا ہے کہ دوستوں کی مدد ہوتی ہے، دوست بڑی آگے آ کے مدد کریں گے سیجیٹیرینز کی اس ریٹروگریشن میں، لیکن ساتھ ہی سوشل ہاؤس میں مارس اگین پھر ہاٹ پلانٹ ہے، تو سیم جو جمنائی کو فیس کرنا تھا وہ اب سیجیٹیرینز کو بھی فیس کرنا ہے کہ ان کے بھی سوشل ہاؤس میں تھوڑی سی یہ گرمی ڈالیں گے۔ اس کے بعد 10th کیپریکارن کے لیے ان کے 6th ہاؤس میں ہوگا۔ کیپریکارن کے 6th ہاؤس میں دشمنوں پہ فتح دے گا، لیگل کیسز میں ون کروائے گا اور دشمنوں پہ حاوی رہے گا، ساتھ ہی چھٹے گھر میں، لیکن ساتھ ہی یہ ہے کہ جو روٹین ہے یا چیزیں ان کو بڑا انٹینس کر دے گا کیپریکارنز کے لیے۔ ایکویرینز کے لیے ان کے 5th ہاؤس میں ہوگا۔ 5th ہاؤس بچے، ایکویرینز کو بچوں کو اتنا سا کچھ نہیں کہنا، باغیانہ رویہ اختیار کر سکتے ہیں، رومانٹیکلی یہ بہت زیادہ جیسے کہتے ہیں کہ ہائی رہنے والے ہیں ایکویرینز، لیکن ساتھ ہی بچے تھوڑے سے باغیانہ روش کا شکار ہوں گے تو ان کو اگنور کریں۔ پائسز کے لیے ان کے 4th ہاؤس میں ہوگا، پائسز کے لیے ان کے
4th ہاؤس میں ہوگا. 4th ہاؤس میں ہونا ان کو تھوڑا سا وہیکل کے ایکسیڈنٹ سے بچنا ہے, اپنی وہیکل ڈرائیو کرتے وقت کیئر کرنی ہے, اپنی مدر کی ہیلتھ کا کیئر کریں, اور ساتھ ہی جو اپنے گھر میں تھوڑا سا ان کے کوئی ٹربل آ سکتی ہے, اس طرح کی کوئی ہاسپٹلائز ہونے کی یا کوئی چکر یا کوئی چوٹ چکاری کا, ان کو گھر میں اس طرح کے معاملات فیس کرنے پڑ سکتے ہیں. تو یہ اوور آل مارس کی الٹی چال کے اوور آل امپیکٹ ہم نے ریڈ کر. تمام وبال ہم نے گن لیے. ہم کل کی ویڈیوز میں ڈسکس کرتے ہیں. میرا خیال ہے کچھ دینی سجیشنز آئی ہوئی ہیں جن کے اوپر لوگ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا رائے کا اظہار کریں. تو آج کے لیے اجازت. السلام علیکم. جی وعلیکم.